بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب انفاس العارفین کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس کی کچھ نشستیں ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، جس میں ابھی ہم حضرت شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ذکر کر رہے تھے، اور اسی کا باقی حصہ آج تلاوت کر رہے ہیں۔ عنوان ہے فیوض باطنی کے باوجود ظاہری توسل سنت مشائخ ہے، یعنی باطنی فیض حاصل ہونے کے باوجود بھی ظاہری ذریعہ اختیار کرنا یہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ باطنی طور پر، پوشیدہ طور پر اگر اہل اللہ کی طرف سے کوئی فیض مل رہا ہو تو بھی اس کے باوجود ظاہری وسائل اختیار کرنا چاہیے۔ ظاہری طور پر جو ہے لوگوں کو اس بات کی طرف آگاہی کر دینے سے، لوگوں کو واقف کر دینے سے یہ چیز جو ہے لوگوں کے درمیان کسی تشویش کا باعث نہیں بنتی، کسی تشویش کا ذریعہ نہیں بنتی۔ شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہے شاگل سے معروف تھے، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام بھی شیخ عبدالاحد ہے، اور غالباً آپ کے پوتے کا نام بھی شیخ عبدالاحد ہے، تو یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں غالباً۔ تو انہوں نے ایک دن اپنے کچھ بزرگوں کے تصرفات بیان کیے، تو اپنے بزرگوں کے کچھ تصرفات وہ بیان کر رہے تھے کہ بزرگوں کا اختیار کیسا ہوتا ہے، بزرگوں کا تصرف کیسا ہوتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب بیان کر رہے تھے کہ جس سے حاضرین نے سمجھا، یعنی جو لوگ موجود تھے انہوں نے سمجھا کہ اس قسم کے تصرفات صرف انہی کے بزرگوں کا خاصہ تھے، یا پھر یہ کہ یہ انہی لوگوں کا خاصہ تھا اور انہی لوگوں کی خاصیت تھی۔ حضرت والا نے قریب بیٹھے ہوئے، یعنی شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے آس پاس بیٹھے ہوئے دوستوں کو اشارہ کیا کہ فلاں فلاں قصہ بیان کرو، فلاں فلاں واقعہ جو ہے وہ بیان کرو۔ تو انہوں نے حضرت والا کے جو تصرفات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے بیان کیے، اور شنیدہ کے بوت مانند دیدہ، یعنی سنی ہوئی چیز جو ہے دیکھی ہوئی چیز کی طرح نہیں ہوتی، تو اس کا سما باندھ دیا، اس کا جو ہے آپ نے سما باندھ دیا، اس سے لوگوں کا شک مٹ گیا اور کوئی اشکال باقی نہ رہا۔ شیخ فقیر اللہ، جن کا لقب زین العابدین تھا، تو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتوں اور خواجہ کلا بن خواجہ محمد باقی باللہ کے نواسوں میں سے تھے۔
اب یعنی یہ کہ حضرت والا کے جو تصرفات، شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے جو تصرفات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، جب مریدوں نے بیان کیے، دوستوں نے بیان کیے، تو پھر ایسا ہو گیا جیسے کہ کئی سنی ہوئی چیز جو ہے دیکھی ہوئی چیز کی طرح نہیں ہوتی. یعنی ہو سکتا ہے کہ جو ہے اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے، یہ بھی ممکن ہے. تو بہرحال جب انہوں نے بیان کیا تو لوگوں کا جو ہے شک مٹ گیا، یعنی انہوں نے بالکل واضح طور پر ساری چیزیں بیان کر دی اور اب کوئی اشکال باقی نہ رہا. تو شیخ فقیر اللہ، جن کا لقب زین العابدین تھا، تو انہوں نے جو ہے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتوں حضرت شیخ فقیر اللہ، جن کا لقب زین العابدین تھا، یہ جو ہے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتوں اور خواجہ کلا بن خواجہ محمد باقی باللہ کے نواسوں میں سے تھے. اپنے خاندان کے بزرگوں سے کافی فیوض و برکات حاصل کرنے کے بعد دہلی میں آ گئے، تو وہاں ایک مدت تک، ایک زمانے تک حضرت خواجہ محمد باقی باللہ کے مزار فائد الانوار پر بیٹھ کر فیض حاصل کرتے رہے. ایک دن ان کے دل میں آیا کہ یہ نسبت اویسیہ جو حضرت خواجہ کی روح مبارک سے حاصل ہو رہی ہے، جب تک ظاہری استفادے کی شکل اختیار نہیں کرے گی مضبوط نہیں ہوگی. نسبت اویسیہ جب تک ظاہری طور پر فائدہ حاصل کرنے کی صورت اختیار نہیں کرے گی تو یہ نسبت مضبوط نہیں ہوگی. تو اس خیال کے آتے ہی حضرت جو ہے خواجہ کی طرف، یا پھر یہ کہ اس خیال کے آتے ہی حضرت خواجہ کی طرف متوجہ ہو کر انہوں نے استخارہ کیا کہ وہ ظاہری طور پر کس بزرگ سے اپنا ربط پیدا کرے، کس بزرگ سے اپنا تعلق جوڑے. حضرت خواجہ نے انہیں اشارہ فرمایا کہ اگر ہماری نسبت خاص کے طالب ہو تو حضرت والا شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جاؤ. اب یہ جو ہے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر انوار پر بیٹھے تھے، تو اب ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ نسبت اویسیہ جو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک سے ہم کو حاصل ہو رہی ہے، تو ظاہری استفادے کی شکل اختیار نہیں کرے گی تب تک یہ مضبوط نہیں ہوگی. تو ایسا خیال آتے ہی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہو کر انہوں نے استخارہ کیا. تو حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا کہ اگر ہماری نسبت کے طالب ہو، طلبگار ہو، تو حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جاؤ، ان کے ساتھ رہو، ان کی سنگت میں بیٹھو اور ان سے استفادہ کرو، ان سے فائدہ حاصل کرو. شیخ زادے جو ہے یعنی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خواجہ کلا بن خواجہ محمد باقی باللہ کے نواسے، یہ جو ہے فوراً جو ہے حضرت والا کی یعنی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، اور آپ کی خدمت ہی میں ان پر حضرت خواجہ کا یعنی خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا لطف و کرم ظہور پذیر ہوا، ظاہر ہوا، اور عجیب و غریب فیوض یعنی فیض جو ہے جلوگر ہوئے، ظاہر ہوئے. چنانچہ انہوں نے حالات اور کیفیات کا اظہار اپنے ایک خط میں کیا، جو حالت اور کیفیت تھی تو اس کو جو ہے ایک خط میں ظاہر کیا، جو یہ ہے مکتوب شیخ فقیر اللہ کا جو ہے مکتوب، ان کا خط حقیر ترین، انتہائی حقیر شخص جو ہے، حقیر ترین مخلوق میں جو ہے کمتر، زین العابدین فیاض زماں قبلہ مہرباں کی خدمت میں سلام و تحیہ عرض کرتا ہے. یعنی اپنے آپ کو جو ہے کمتر ثابت کیا اور اپنے شیخ کے تعلق سے کہا کہ زمانے کے سب سے بڑے سخی اور توجہ کا قبلہ
اور ان کی خدمت میں سلام اور آداب عرض کرتے ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ آپ کی صحبت سرمایہ سعادت کا، آپ کی جو صحبت کا جو سرمایہ، خوش نصیب سرمایہ ہم کو ملا، تو اس کا اشتیاق، اس کا جو شوق ہے وہ اس قدر ہے کہ قلم سرخ قلم جو ہے سرخ زبان اسے بیان نہیں کر سکتی۔ تو دیوان یعنی قلم کی نوک سے جو ہے اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دیوانگی اور بیتابی سے اکثر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کئی مرتبہ دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کچھ بھی ہو وہاں جا کر آستہ بوسی کا شرف حاصل کروں، یعنی آستانے کو چوم کر جو ہے شرف حاصل کروں، مگر کیا کیجئے کہ جسمانی کمزوریاں اور زاد راہ میسر نہ ہونے، ایسی بشری کمزوریاں منزل مقصود کے لیے سد راہ ہیں، یعنی جسمانی کمزوری اور راستے کا جو ہے توشہ، یہ فراہم نہ ہونے یا نہ ملنے سے ایسی جو ہے انسانی کمزوریاں منزل مقصود پر، یعنی جس منزل کا ارادہ ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ ہے۔ تو آپ کے جمال مظہر کمال کی خاطر، یعنی آپ کے خوبصورت جو ہے، یعنی آپ کا جو کمال ہے جو ظاہر ہوتا ہے آپ کی ذات پر، تو اس کی وجہ سے شب و روز دیوانگی میں خداوند قدوس سے سوال کرتا ہوں کہ جلد اور خیر خوبی سے میسر آئے، یعنی یہ جو ہے چیزیں ہم کو مل جائے کہ جسمانی کمزوری دور ہو جائے، راستے کا توشہ جو ہے ہم کو مل جائے۔ تو خداوند قدوس سے سوال کرتا ہوں کہ جلد اور خیر خوبی سے یہ چیز ہم کو مل جائے۔ انہ قریب مجیب۔ خدا کا شکر اور احسان ہے کہ باوجود اس ظاہری دوری کے، یعنی اس ظاہری دوری کے باوجود یہ ناکارہ موصوف کے فیوض و برکات سے لبریز ہے، فائدے سے اور برکتوں سے مالا مال ہے، اور اپنے شب و روز، اپنے دن اور رات دلی اطمینان کے ساتھ گزار رہا ہے، دل کے اطمینان کے ساتھ گزار رہا ہے۔ مصیبتیں اور سختیاں جتنی شدت کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے، اسی قدر ترقی کی راہیں کثرت کے ساتھ کھلتی ہیں۔ مصیبتیں اور سختیاں جتنی سختی کے ساتھ حملہ کرتی ہے، اتنی ہی جو ہے ترقی کی راہیں، ترقی کے راستے جو ہے بہت زیادہ کھلتے ہیں، اور محبوب کی ایذا رسانی، محبوب کی طرف سے تکلیف پہنچنا، جو اپنے اندر کچھ مصلحتیں اور مقاصد رکھتی ہے، اپنے اندر جو ہے مصلحت اور بہت سے مقصد رکھتی ہے، تو اہل محبت کی نظر میں خوب اور پسندیدہ ہے، یعنی بہتر ہے اور پسندیدہ ہے، بلکہ انہیں تو نعمتوں سے بھی زیادہ لذت اسی میں ملتی ہے۔ محبوب کی طرف سے اگر تکلیف پہنچتی ہے تو جو ہے محب کو، محبت کرنے والے کو جو ہے اور مزہ آتا ہے، نعمت سے بڑھ کر مزہ تکلیف میں آتا ہے۔ ہجرے کے بوت مراد محبوب، یعنی کہا جاتا ہے کہ عاشق کی دوری جسے محبوب زیادہ تر پسند کرتے ہیں، حقیقت میں عشاق کے لیے وصل یار سے بھی ہزاروں مرتبہ اچھی ہے۔ عاشق کی دوری، اگر کوئی عاشق ہے اور وہ دور ہے اور اسے وہ دوری جو ہے محبوب جو ہے زیادہ پسند کرتے ہیں، تو حقیقت میں یہ چیز جو ہے عاشقوں کے لیے اپنے محبوب کی ملاقات سے بھی کئی درجہ بہتر ہے، کیونکہ وہ صرف پسند کا خیال کرتے ہیں، محبوب کی اپنی چاہت کا اتنا خیال نہیں کرتے جتنا محبوب کی پسند کا خیال کرتے۔ تو پہلے بھی یہ حقیقت فقیر پر روشن تھی، واضح تھی، مگر آپ کی صحبت کثیر البرکت کی تاثیر سے، یعنی آپ کی بابرکت صحبت کے اثر سے
یہ دولت بتمام و کمال حاصل ہوئی ہے، یہ دولت مکمل طریقے سے حاصل ہوئی ہے، اور اسی طرح دنیا اور اہل دنیا کی بے اعتباری، یعنی دنیا اور دنیا والوں کی بے بھروسہ گھٹیا پن اور ان دونوں سے بے رغبتی، دنیا اور دنیا والوں سے یعنی دلچسپی نہ رکھنا، تو ان دنوں جو ہے وہ چیز زیادہ ہو چکی ہے، بے رغبتی جو ہے بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ دنیاوی ترقی کی باتوں سے بھی دل کو خوشی نہیں ملتی، دنیاوی ترقی کی باتوں سے دل کو خوشی نہیں ملتی۔ فقیرانہ وداع یعنی فقیرانہ جو ہے رہن سہن، دنیا اور اہل دنیا سے بے تعلقی، دنیا اور دنیا والوں سے یعنی تعلق نہ رکھنا، اور فقر کی بدولت پیدا ہونے والی بے سر و سامانی، درویشی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بے سر و سامانی، یعنی کوئی ہمارے پاس جو ہے کوئی اسباب وغیرہ نظر نہیں آتے تو یہ خوب پسندیدہ اور مستحسن نظر آتی ہے کہ ظاہری طور پر کچھ اسباب، کچھ سامان وغیرہ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو بھی ہمیں یہ بہت اچھا لگتا ہے، جبکہ زوال دولت یعنی دولت کا ختم ہو جانا اہل دولت کے لیے یعنی مال والوں کے لیے ناپسندیدہ اور تکلیف دہ ہوتا ہے، تکلیف کا ذریعہ ہوتا ہے۔ احقر کو بھی دنیاوی وضع قطع کے زوال کا احساس، یعنی حضرت شیخ فقیر اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی جو ہے دنیاوی رہن سہن کے ختم ہونے کا یا دور ہونے کے یعنی دنیاوی رہن سہن کے ختم ہونے کا احساس قیام دہلی کے دنوں قدرے باقی تھا۔ دہلی میں جن دنوں میں قیام کیا ہوا تھا تو ان دنوں میں مجھے کچھ احساس باقی تھا، مگر آپ کی صحبت بابرکت سے فیوض و برکات کا جو اکتساب کرتا رہا، آپ کی صحبت میں رہ کر، بابرکت صحبت میں رہ کر جو فائدے اور برکتیں میں حاصل کرتا رہا تو وہ تحریر میں نہیں لا سکتا۔ یعنی یہ کہ جب پہلے بھی تو تھوڑا بہت دنیاوی وضع قطع کا کچھ اس کے دور ہونے کا احساس دہلی کے اندر جن دنوں میں میں موجود تھا تو قدرے باقی تھا، لیکن آپ کی صحبت سے تو جو اب میں فائدہ اٹھایا ہوں اس کو تو میں لکھ نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا۔ ان دنوں آپ سے نسبت ربط نے، آپ سے تعلق والی جو نسبت ہے اس نے بے اختیار مغلوب کیا ہوا ہے، یعنی اب میں بے خود ہو چکا ہوں، آپ کی نسبت مجھ پر غالب آ چکی ہے۔ اکثر و بیشتر یعنی کئی مرتبہ آپ کی شکل مبارک سامنے رہتی ہے، آپ کی بابرکت شکل جو ہے سامنے رہتی ہے، جسے دیکھ کر یہ ادنا خادم بے خود اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے خادم بے خود اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ آستہ بوسی کا شوق دیوانگی سے، یعنی آستانے پر کو چومنے کا جو شوق ہے یعنی دیوانگی والا شوق دیوانگی، شوق بھی کوئی عام شوق نہیں بلکہ دیوانے پن کا شوق اس حد تک جا پہنچا ہے، اس حد تک آگے بڑھ گیا ہے کہ نہ نیند میں چین ہے اور نہ بیداری میں آرام ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ تک کیسے پہنچوں۔ سخت گرمی اور بارش کے سبب، یعنی بہت زیادہ گرمی اور بارش کی وجہ سے نکلنے کی جرأت نہیں پڑتی، ہمت نہیں ہوتی۔ ایسے موسم میں احقر کا اس طرح آنا باعث ہلاکت ہو سکتا ہے، یعنی اس فقیر کا اس طرح آنا ہلاکت کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری ظاہری رکاوٹیں بھی مانے ہیں، دوسری ظاہری رکاوٹیں بھی جو ہے آڑ بن رہی ہے۔ برسات گزرنے کے بعد اگر کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی، یعنی بارش کا موسم ختم ہونے کے بعد اگر کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی تو امید ہے کہ آستہ بوسی کر کے اپنی استعداد کے مطابق فیضیاب ہوں گا، یعنی آپ کے آستانے کو جو ہے پر حاضر ہو کر بوسہ دے کر اپنی صلاحیت کے مطابق فائدہ اٹھاؤں گا۔ اگر آپ کی باطنی عنایات، یعنی آپ کی اندرونی اور باطنی توجہ جو فوری طور پر پہنچ کر تسلی کرا دیتی ہے،
یعنی جس وقت آپ کی توجہ پڑتی ہے اسی وقت جو ہے تسلی حاصل ہوتی ہے۔ تو اگر یہ چیزیں آپ کی باطنی توجہ میسر نہ ہوتی تو قریب تھا، یہ بات بالکل قریب تھی کہ درد عشق کی شدت بے جان ڈھانچہ بنا کر رکھ دیتی، یعنی عشق کے درد کی جو سختی ہے تو وہ مجھے جو ہے ایک بے جان ڈھانچہ بنا کر رکھ دیتی، یعنی میرا جو ہے صرف جو ہے ایک کھوکھلا جو ہے ڈھانچہ ہوتا، اس کے اندر جان نہیں ہوتی، جسم کے اندر سے جان چلی جاتی، یہ مطلب ہے۔ مگر چونکہ آپ کا فرمان تھا کہ ہم غائبانہ بھی تمہارے دل پر متوجہ رہیں گے، پوشیدہ طور پر بھی، یعنی حاضر میں تو متوجہ ہے، غائب میں بھی جب آپ ہماری مجلس میں موجود نہیں ہیں تب بھی تمہارے دل پر ہم توجہ کریں گے۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ غائبانہ توجہ سے پوشیدہ طور پر جو ہے توجہ جو ملے گی تو تمہیں اس سے فیوض و برکات حاصل ہوں گے۔ اس فرمان سے ذرا دلی سکون حاصل ہے، یعنی آپ نے یہ جو کہا تھا کہ غائبانہ توجہ سے فیض ملے گا، برکتیں ملے گی، تو جب سے میں نے یہ سنا تو کچھ دل کو سکون ملا، مگر ساتھ ساتھ شرف صحبت کا ذوق اور شوق بھی ہے، یعنی آپ کی صحبت بابرکت میں رہنے کا مجھے ذوق ہے، شوق ہے۔ امید رکھتا ہوں کہ توجہ غائبانہ کی کرامت سے، غائبانہ توجہ کی جو کرامت ہوتی ہے اس سے جو ہے حصول پابوسی کا شرف بھی عنایت فرمائیں گے۔ آپ جو ہے مجھے قدم بوسی حاصل ہونے کا شرف بھی جو ہے عنایت کریں گے اور یہ مقام بھی مجھے دیں گے۔ تو ہفتے میں آپ نے توجہ کے لیے جو جمعرات کا دن مقرر فرمایا تھا اس پر پیر کا دن بھی بڑھا دیجیے، یعنی آپ جمعرات کے دن مجھ پر توجہ فرماتے ہیں ہفتے میں ایک دن، تو اس کو 2 دن کر دیجیے، پیر کا دن بھی اس میں شامل کر لیں، تاکہ آپ آخر کے حال پر ہفتے میں دو دن توجہ فرما سکیں، 2 مرتبہ آپ توجہ فرما سکے، ہفتے میں 2 دن آپ توجہ فرما سکے اس فقیر کے حال پر، اور روحانی ترقی حاصل ہوتی رہے۔ امید ہے کہ یہ التجا قبول فرمائیں گے۔ جمعرات کے دن عصر کے بعد فرمان عالی کے مطابق جناب کی طرف متوجہ رہتا ہوں۔ جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد حضرت کے فرمان کے مطابق میں حضرت کی طرف توجہ کرتا ہوں، یعنی حضرت کی طرف متوجہ رہتا ہوں۔ تو ان لمحات میں بعض اوقات تو عجیب و غریب کیفیات نمودار ہوتی ہے، سامنے آتی ہے، بالخصوص خاص طور سے 15 صفر کو جب دستور آپ کی روحانیت، یعنی حسب دستور 15 صفر کو جب معمول کے مطابق آپ کی روحانیت کی طرف متوجہ تھا کہ جذبہ روحانی کی نسبت شعاعوں کی شکل میں جلوگر ہوئی، یعنی جیسے شعاعیں نکلتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح سے جذبہ روحانی کی جو نسبت ہے تو وہ بھی ایک خاص شکل میں جو ہے سامنے آئی۔ قریب تھا کہ نسبت باطنی کے غلبے کی وجہ سے مدہوش، باطنی جو نسبت ہوتی ہے اس کے غالب آنے کی وجہ سے میں جو ہے میرے ہوش اڑ جائیں اور میں بے خود ہو کر زمین پر گرتا، یعنی اپنے آپ پر قابو نہ پا کر زمین پر گر جاتا، کہ اسی دوران بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ اب گرنے والا ہوں، کہ اسی دوران میں نماز مغرب کی اذان ہوئی، بس اسی وقت مغرب کی اذان ہو گئی، اور شغل نماز کی وجہ سے یہ کیفیت قدر ہلکی ہو گئی، یعنی نماز میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے یہ کیفیت جو ہے کچھ کم ہو گئی۔ اسی طرح اکثر اوقات توجہ باطنی توجہ کے دوران جو ہے مغلوب النسبت ہو جاتا ہوں، یعنی نسبت کے اعتبار سے یہ نسبت مجھ پر غالب آ جاتی ہے۔ تو پہلے کبھی کبھار یہ کیفیت ہوتی تھی، اب مستقل اور متواتر ہو گئی ہے۔ پہلے جو ہے کبھی کبھی یہ کیفیت طاری ہوتی تھی، اب تو بالکل یہ لگاتار یہ کیفیت مسلسل چلتی ہی رہتی ہے۔ طبیعت جو ہے گوشہ نشینی کو پسند کرتی ہے، تنہائی میں رہنے کو پسند کرتی ہے۔ علمی مشاغل اور تلاش روزگار کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو، علمی مشغلہ اور روزی کی تلاش کتنی ہی ضروری کیوں نہ ہو، طبیعت ان سے متنفر ہو چکی ہے، میری طبیعت اب ان سے نفرت کرتی ہے، تو 2 سطریں پڑھنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ تو علمی مشغلہ بھی اب دور ہو گیا،
روزی کی تلاش بھی اب مجھ سے دور ہو گئی، اور اب مجھے ان سے اب بالکل ایک نفرت سی ہو چکی ہے۔ 2 لائن پڑھتا ہوں تو بھی دل نہیں ہوتا، 2 لائن پڑھنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ رخصت کرتے وقت آپ کی زبان گوہر افشاں سے نکلا تھا، آپ کی قیمتی زبان سے، آپ کی زبان سے جو موتی جھڑتے ہیں، تو اس سے آپ نے فرمایا تھا کہ تمہیں اصل نسبت حاصل ہو چکی ہے، تمہیں اصل نسبت حاصل ہو چکی ہے۔ مداومت اور پابندی کرنے سے، یعنی ہمیشگی اور پابندی کرنے سے یہ روز بروز زیادہ ہوگی، دن بدن بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کے اثرات ظہور پذیر ہوں گے، یعنی سامنے آئیں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کا فرمان پورا ہوتا دیکھ رہا ہوں، دن بدن نسبت مضبوط ہو رہی ہے، اور اس کے آثار خاصیت جلوہ گر ہو رہے ہیں، یعنی اس کی خاصیت کے جو اثرات ہے تو وہ جلوہ گر ہو رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کے لطف و کرم کا ثمرہ جانتا ہوں، آپ کے لطف و کرم کے پھل سمجھتا ہوں۔ اب یعنی یہ کہ بزرگوں کی طرف سے جو نسبت حاصل ہوتی ہے، اور وہ نسبت سے جب تعلق اچھا خاصا جڑ جاتا ہے تو پھر اب جو ہے روزی کی تلاش میں دل نہیں لگتا، علم کی جو ہے جو مشغولیاں ہوتی ہے، لکھنے کا، پڑھانے کا جو کام ہوتا ہے، اس میں بھی دل نہیں لگتا، کیونکہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو جب بھول چکا ہے تو یہ ساری چیزیں کب یاد رہنے والی ہیں، وہ فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچنے والا ہے۔ تو اب اس وجہ سے اس کو یہ ساری چیزوں سے خود بخود جو ہے ایک طرح سے اس کی طبیعت متنفر ہونے لگتی ہے، اور اس کی طبیعت جو ہے ان چیزوں سے دوری اختیار کرنا چاہتی ہے۔ من آخاکم کہ ابر نو بہاری، کہ میں وہ ناچیز مٹی ہوں کہ ابر نو بہار، یعنی نو بہار کا جو ابر ہوتا ہے، بادل ہوتا ہے، تو اپنے لطف و کرم سے مجھ پر رحمت کا مینہ برسا رہا ہے، رحمت کی بارش برسا رہا ہے۔ اس لیے میرے بدن سے اگر 100 زبانیں بھی پھوٹیں تو گلے سوسن کی طرح اس کے لطف و کرم کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ قسم کا پھول ہے تو بھی 100 زبانیں بھی اگر پھوٹ جائیں تو اس طرح کے اس پھول کی طرح اس کے لطف و کرم کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ بہرحال بتلانا یہ مقصد ہے کہ یعنی یہ کہ میں تو ایک کمتر چیز ہوں، مٹی کا بنا ہوا انسان ہوں، تو اب یہ کہ ایک بادل نے اپنے لطف و کرم سے مجھ پر بارش برسائی، یعنی وہ بادل جو ہے بارش کا ذریعہ بنا، تو اب میرے بدن سے اگر 100 زبانیں بھی نکل آئیں تو یعنی یہ کہ وہ 100 زبانیں بھی جو ہے اس کے لطف و کرم کا شکر ادا نہیں کر سکتی، یہ مطلب ہے۔ تو یہ ایک زبان کیا شکر ادا کرے، یعنی اس بات پر اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، یہ مطلب ہے۔ تو میرے ساتھ نشست و برخاست رکھنے والے بعض احباب، میرے کچھ ساتھی جو ہے میری اس نسبت کی خیر اور کیفیت بتلا دیا کرتے تھے، اور بعض تو خود مغلوب الحال ہو کر، یعنی ان پر جو ہے خود یہ حال غالب آ جاتا، اور وہ جو ہے اپنے اندر ایک عظیم کیفیت مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ برخوردار درویش احمد، یہ ہمارے جو بھائی ہے، تو ہمارے ہر دل عزیز درویش احمد، وہ تو جو ہے ان دنوں اس نسبت سے بھرپور ہے، اس نسبت سے مالا مال ہے، مگر تمنا یہ ہے کہ اس بے خودی اور مغلوب الحالی کی کیفیت، یعنی اپنے آپ سے بے خود ہو جانا اور یہ حال جو ہے ان پر غالب آ جانا، اس کی یہ کیفیت تمام یاران طریقت میں ظہور پذیر ہو۔ جتنے سلسلے کے احباب ہیں ان کے اندر جو ہے ظاہر ہو، جو ابھی تک دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ البتہ آپ کی عنایات سے امید رکھتا ہوں، آپ کی توجہات سے امید رکھتا ہوں
کہ فقیر کے حسب منشا بھی ہو یہ بھی ہو جائے گا، فقیر کی چاہت کے مطابق یہ بھی ہو جائے گا۔ علم باطنی کی ترقی کے سلسلے میں احقر امید رکھتا ہے، یعنی شیخ فقیر اللہ جو ہے یہ امید رکھتے ہیں کہ توجہ مبذول فرمائیں گے، آپ توجہ میری طرف کریں گے، کیونکہ بعض ضروری امور اسی کے حصول پر موقوف ہیں، اسی توجہ کے حاصل ہونے پر جو ہے موقوف ہے، ٹکے ہوئے ہیں کہ وہ ضروری امور اسی وقت حاصل ہوں گے جب کہ توجہ حاصل ہوگی۔ تو احقر اس بات پر یقین رکھتا ہے، اس بات کا پورا یقین رکھتا ہے کہ جمیع امور باطنی تمام معاملات کی عقدہ کشائی، یعنی اس کی گرہ کھولنا، اس کی جو کہا جاتا ہے بعض علاقوں میں جو ہے گیٹھی کہا جاتا ہے، بعض علاقوں میں جو ہے اس کو جو ہے گاٹھ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ وہ جو گاٹھ باندھ دی جاتی ہے، گرہ باندھ دی جاتی ہے، گیٹھی باندھ دی جاتی ہے، تو مختلف علاقوں میں اس کے الگ الگ نام ہیں، تو وہ کھولنا جو ہے آپ ہی کی توجہ پر منحصر ہے، آپ ہی کی توجہ پر جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو سالہا در طلب روئے کہتے ہیں کہ مدتوں سے رخ انور کی تلاش میں مارا پھر رہا ہوں، ذرا سی جھلک دکھا کر مجھے اس کوچہ گردی سے نجات دلا، تھوڑی سی جھلک دکھا کر مجھے اس گلی کے چکر لگانے سے چھٹکارا دلا دے، ورنہ میں کئی زمانے سے جو ہے اس چہرے کی تلاش میں مارا پھر رہا ہوں۔ ان پر اللہ کی سلامتی ہو جو سیدھی راہ چلتے ہیں۔ ایک اور خط میں حضرت والد ماجد یعنی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ قبلہ گاہاں، یہ ادب کے الفاظ ہے، فیوض و برکات آپ کی زیر نگرانی مکمل کیے ہوئے چلے میں حاصل ہوئی۔ آپ کی نگرانی میں جو 40 دن میں نے مکمل کیا، ان میں جو ہے فیوض و برکات حاصل ہوئے، ان کی تفصیل کسی بیان میں نہیں سما سکتی، اس کی جو ہے ڈیٹیل کسی بیان میں نہیں آ سکتی۔ مختصراً یہ کہ بہت سی ایسی فتوحات باطنی ہیں، بہت سی ایسی باطنی جو ہے فتح یابی ہوئی ہے کہ جن کا اہل نہیں تھا، بہت سی ایسی باطنی کامیابیاں مجھے ملی ہیں کہ جن کے لائق میں نہیں تھا۔ آپ کی توجہ عالی کی برکت سے، آپ کی بلند پایہ توجہ کی وجہ سے حاصل ہوئی، اور نفس کے پلید وسوسوں سے نجات پا کر، نفس کے گندے وسوسوں سے نجات پا کر نسبت روحانی نسبت کے مختلف مقامات پر فائز ہوا، مختلف مقامات پر جو ہے میں پہنچ گیا۔ گر برتن من زباں کہہ رہے ہیں کہ میرے وجود کا ہر بال اگر زبان بن جائے، میرے وجود کا ہر بال اگر زبان بن جائے تو تیرے ہزاروں احسانات میں سے ایک کا بھی شکر ادا نہ کر سکوں۔ دوسرے یہ کہ اب تک احقر آپ کے فرمان کے بموجب، آپ کے فرمان کے مطابق آغاز قلب کے جوف سے، یعنی دل کی ابتدا کا جو خلا ہوتا ہے، جو خالی حصہ ہوتا ہے، اس سے نکلنے والے نور کے مطالعے و مشاہدے میں مستغرق ہے، اس کو دیکھنے اور پڑھنے میں لگا ہوا ہے۔ جو آغاز قلب، دل کے جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے، وہاں سے جو نور نکل رہا ہے، تو اس کو مشاہدہ کرنے میں، اس کو دیکھنے میں میں لگا ہوا ہوں۔ اس مشاہدے اور مطالعے میں عجیب و غریب امور ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں، ظاہر ہوتے رہتے ہیں، جیسے بے خودی، حضوری، ربودگی، اور بعض امور کونی کا کشف، اور اس مطالعے اور مشاہدے کی مشق کے لیے، یعنی ایک تو یہ کہ اپنے آپ سے بے خود ہو جانا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، اور بہت سے امور جو ممکن ہے، ہو سکتے ہیں، تو کائنات کے اندر بہت سے معاملات کا جو ہے کشف، واضح ہو جانا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے، اور اس مطالعے اور مشاہدے کی مشق کے لیے، ان چیزوں کے دیکھنے اور پڑھنے کی مشق کے لیے جن مریدین کو اجازت دی تھی،
جن مریدوں کو اجازت دی تھی ان کے بقول انوار و تجلیات بھی اس مشاہدے میں میسر آتے رہتے ہیں۔ اگر حکم ہو تو یہ مطالعہ ہمیشہ جاری رکھا جائے، یا پھر کوئی اور چیز مناسب حال ارشاد فرمائی جائے، حال کے اعتبار سے جو ہے کہی جائے تاکہ اسے معمول بنا لیا جائے۔ قبلہ گاہ عجیب معاملہ ہے، جب آپ کا اشتیاق غالب ہوتا ہے تو آپ کی طرف سے ایک کھڑکی کھل جاتی ہے، آپ کی طرف سے ایک کھڑکی کھل جاتی ہے اور موصوف کے یعنی حضرت کے شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے فیوض باطنی اور برکات روحانی، اندرونی فیض اور روحانی برکتوں سے جو ہے برکتیں، اندرونی فیض اور روحانی برکتیں اس ادنا خادم درگاہ پر، اس جو ہے کمتر جو ہے خادم پر موسلا دھار مینا کی طرح برستی رہتی ہے، موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہتی ہے۔ آپ کی جو روحانی برکتیں ہیں وہ مجھ پر برستی ہیں۔ جس قدر شوق تیز ہوتا ہے اسی قدر یہ برسات شدت اختیار کرتی ہے۔ شوق جتنا بڑھتا ہے بارش جو ہے اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور احقر کو یقین کامل ہے کہ پورا یقین ہے کہ میری تمام باطنی فتوحات، باطنی جو کامیابیاں مجھے ملی ہے آپ کی توجہ کی محتاج ہے۔ آپ کی توجہ کی سخت ضرورت ہے۔ جناب والا کی ایک توجہ یعنی شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک توجہ جو ہے 100 سالہ عبادت اور چلوں سے بہتر ہے، 100 سال کی عبادت سے اور چلہ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ اگر از جانب معشوق نباشت کہہ رہے ہیں کہ اگر حصول وصل میں محبوب کی کشش اور عنایت شامل نہ ہو، اگر وصل کے حاصل ہونے میں، ملاقات کے حاصل ہونے میں محبوب کی کشش، کھچاؤ اور عنایت یعنی توجہ شامل نہ ہو تو عاشق مسکین کبھی منزل مقصود تک نہ پہنچ پائے گا۔ یعنی عاشق تو محتاج ہے، وہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا، اس کو تو صرف جو ہے محبوب کی کشش جو ہے اور توجہ چاہیے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو عاشق جو ہے کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا۔ آج کے اس سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہم درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالی بزرگان دین کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگان دین کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا، پڑھا گیا، سنا گیا، اگر اس میں ہم سے کسی قسم کی کوئی لغزش یا کوتاہی ہو رہی ہو تو اللہ عز و جل پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے معاف فرمائیں، اور ہم سب کے لیے ان چیزوں کو نجات کا ذریعہ بنائیں، ادارے کی بھی خدمات کو قبول فرمائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کے ظاہر و باطن کو پاک اور صاف فرمائیں، اور اللہ تعالی جو ہے ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔